الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سورۃ انبیاء کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ فرمایا نہیں، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محترم، موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی اور بد پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، حکمران پر بھی اور ایک عام آدمی پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود بچ سکتا ہے، نہ اسے اس کے لواحقین بچا سکتے۔
اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء وہ بھی بے بس ہوتے ہیں۔ الغرض اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ہو تب بھی، اور اگر کوئی انتہائی کمزور ترین ہے تب بھی، ہر حال میں اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سورہ منافقون میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ذرہ بھی مہلت نہیں دیتے، اور جو کوئی تم کرتے ہو اللہ اس سب سے بخوبی واقف ہے۔ کسی انسان کو نہ تو اس کی موت کا وقت معلوم ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ کہاں آئے گی۔ موت مقررہ پر، موت کے مقرر وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا، جہاں ہوگا، جیسا ہوگا، وہ اپنا بار کر گزرے گی۔ سورہ لقمان میں اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں، آفس میں، مسجد میں، بازار میں، سجدے میں، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وہ نہیں جانتا کہ کل کیا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب، کہاں، کیسے، کس حال میں آئے گی، اور کس جگہ پر آئے گی۔ بأی ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اچھی حال پہ موت عطا فرما، اللہ ذلت والی موت سے محفوظ رکھنا، اللہ رسوائی والی موت سے محفوظ رکھنا، اللہ موت والی گھڑیاں آسان فرما۔ اور فرمایا کوئی پتہ نہیں کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا، اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو سوچنے کی بات ہے نا ذرا۔ شرابی شراب پیتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اور اس حالت میں اگر موت آ گئی تو اب یہ جو بندہ شراب کے لائسنس پر دستخط کر کے اسے جاری کر رہا ہوتا ہے، تو جتنے بندے خرید کے شراب پیئیں گے وہ دستخط کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا گناہ ملے گا، مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں کہیں، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے نا، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا، برائی سمجھتا تو نہ کرتا، پائے گا تو ضرور۔ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک بیٹے نے ایک کو قتل کر دیا، فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا اس کو اجر
ملتا رہے گا. اجر برا بھی ہوتا ہے, اجر اچھا بھی ہوتا ہے. اجر کا معنی ہے مزدوری. اور جو شراب کا لائسنس جاری کرنے والا, شراب بنانے والا, اس کا سامان خریدنے والا, فیکٹری لگانے والا, گورنمنٹ اجازت دینے والی, یہ جتنے بھی اس میں شریک کار ہوں گے, پینے والا جب پیتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں ہوتا, اور جو اس کی کمائی ہمہ وقت کھا رہے ہیں, چاہے ٹیکس کی صورت میں لیں چاہے کسی صورت میں لیں, تو پھر یہ جائز ہے یا ان کا حالت ایمان میں ہیں یہ لوگ؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. شراب بناتے ہوئے موت آ گئی, رشوت لیتے ہوئے موت آ گئی, مجبور کر کے رشوت لیتے ہیں. ہر آدمی کا دل نہیں کرتا, ظالم رشوت دے کے راضی ہوتا ہے. ظالم کیوں؟ اس کا ظلم کا بازار تب گرم رہتا ہے جب وہ رشوت دے. ایک تو یہ گروہ ہے, ایک وہ ہے جو مجبور ہے, اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں رشوت دے. وہ نیٹ پر چڑھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے, گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم 10,000 روپیہ دیں گے انعام جو یہ بندہ پکڑوائے گا. اس نے بندہ پکڑوایا, تھانے دار نے 5 لاکھ لے کے چھوڑ دیا. مدادا کرے نا, اس نے وہ پیش ہو گیا کہیں اوپر جا کے. یہ رشوت ایسی بری چیز ہے جو ریاست کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے, جو ملک کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار, لے رہا ہوگا اور اسرائیل آ جائے, اسے یہ تو نہیں کہنا نا تو لے لے تو میں پھر آ جاؤں گا, یہ نہیں کہنا اس نے. تجھے نہیں پتا کس حال میں, کس عالم میں, کس جگہ پر کیسے موت آ جائے گی. ما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ جانتا ہے, اللہ کے پاس خبر ہے. اور فرمایا, میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا, ایک بات دہرا دیتا ہوں, بعض لوگ, سب نہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, کرتے بھی ہیں, دلیری سے کرتے ہیں, جرت کے ساتھ کرتے ہیں. اب وہ پتہ ہے, میں نے یہاں ایک دفعہ, ہم تو بہت کم چندے کے لیے اعلان کرتے ہیں, ایک دفعہ میں نے اعلان کیا کہ ہمیں سیمنٹ چاہیے اس مسجد کے لیے, تو مجھے ایک بندے نے کہہ دیا کسی کو نہیں کہنا, میں اکیلا سیمنٹ دوں. پہلے اس نے مجھے پوچھا کسی نے آپ کو کہا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. جمعے کے بعد, جمعے میں اعلان کیا نا, جمعے کے بعد ان کا فون آیا, میں نے کہا کسی نے نہیں کہا. میں نے کہا تو 5-6 لاکھ کا سیمنٹ چاہیے. کہنے میں جتنے کا بھی آئے گا سارا دے دوں گا. انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں اس کا لینٹر ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے نیک بندے, اور یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. اور ایک کیسے ہیں, جب اسرائیل آ جائے گا تو پھر کہیں گے یار کچھ خرچ کرو, کچھ دو. اب یہ سمجھتا ہے, اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے, شاید لینے دینے سے کام بن جائے گا. لینے دینے سے کام نہیں بننا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. شاید کچھ دینے سے, یہ وہ بندہ ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک وہ بندہ ہے جو ہر وقت, ہر لمحہ, ہر این و آن نیکی کے لیے مستعد و تیار ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وہ کہتے ہیں کوئی کنجوس مرنے لگا نا, تو اس کو کسی نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کہنے لگا جانتے دینا پیا, اور کی دیا جانتے دینا پیا. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں. اب یہ جو بندہ ہے یہ کہے گا قیامت کے دن, دنیا میں جب اس کی موت کا ٹائم آئے گا تو کہے گا
تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہ ہے، یہ سورہ منافقون میں ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ پڑھنا قرآن ہے تو ترجمے میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھیا کرو، یار قرآن پڑھیا کرو، یار قرآن پڑھیا کرو۔ اول تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہیں آتا ترجمے کے ساتھ تو قرآن پڑھا کرو، اس کی اپنی بھی ایک تاثیر ہے، یہ دل میں نور پیدا کرتا ہے، دماغ کو منور کرتا ہے، سکون مہیا کرتا ہے، اور پریشانیوں میں یہ کام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم وَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي۔ ربیع کا معنی آتا ہے آپ کو؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مہینے ہیں اسلامی۔ بہار، ربیع کا کیا معنی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے سینے کو، میرے دل کو قرآن، میرے دل کی قرآن کو بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ اس سے میرے غم دور کر دے، اللہ میری پریشانیاں دور کر دے۔ یہ اس کے فائدے ہیں صرف تلاوت کرنے کے۔ دل کے لیے بہار بن جاتا ہے، سینے کے لیے نور بن جاتا ہے، غموں کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ہر جمعے میں کہتا ہوں خدا کے بندوں قرآن پڑھا کرو، چاہے ایک آیت پڑھا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب وہ ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ وہ تو خیر اکثر مولوی منع کرتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا اور سب کچھ پڑھو۔ میتھ سمجھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، انگلش سمجھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اردو سمجھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، تمام زبانیں سمجھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں ضرورت محسوس کرتے تو ہم کہتے ہیں قرآن کے لیے ٹیچر کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس انداز سے ہم اپنے بچے کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں، کالج چھوڑنے جاتے ہیں، بڑا اس کا خیال کرتے ہیں، ٹیوشنیں رکھتے ہیں، قرآن کے لیے ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہے ہی نہیں۔ انجینئر بنانے کے لیے بنانا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ضرورت ہے، ڈاکٹر بنانا چاہیے، ضرورت ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اتنی تربیت تو اپنے بچے کی ضرور کرو کہ اس کو پتہ چلے یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تین چیزوں میں آخری چیز ہے والد صالح یدعو لہو، بچے کی ایسی تربیت کر کے تیرے لیے رو رو کے دعا مانگے کہ اللہ یہ میرا ابا تھا، کمزور تھا، مجھے اس نے پالا، مجھے اس سے پوسا، اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرنا۔ اتنی تربیت تو کام، اتنا دین تو دے کے جاؤ اپنے بچے کو۔ وہ چونکہ آپ کے بابا نے آپ کو دیا نہیں، اس نے بھی سکھایا کہ مولوی بلا لینا، آپ کی بخشش کروا کے چلا جائے گا، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذھاب ہمی۔ 4 چیزیں ملتی ہیں اس بندے کو، اس کا سینہ منور ہوتا ہے، اس کا سینہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس کا دل جو ہے موسم بہار کی طرح ہوتا ہے، کھلتا ہے، اندر پھول کھلتے ہیں، اس کے دل پہ بہار آتی ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ وَنُورَ صَدْرِي، اس کا سینہ منور ہوتا ہے۔ اب میں اس پر بات کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے، نور صدری کا کیا معنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے ایک کلمے میں سمیٹ لیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، یعنی پھر آپ کی ساری مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پڑھیں قرآن، پڑھیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی زبان پہ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو قرآن کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا، ایک وہ ہے جو دنیا سے جاتا ہے تو قرآن پڑھتا پڑھتا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خوشی سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، خوشی سے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ رکھتا بھی نہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، ہمارا تجربہ تو یہی ہے، بخیل کے تجربے کا ہمیں پتہ نہیں، کنجوس کے تجربے کا ہمیں پتہ نہیں، ہمارا ذاتی تجربہ یہی ہے، اللہ رکھتا نہیں۔ صرف نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ تیرے میرے اور جو لینے والا ہے اس کے درمیان معاملہ ہے، چوتھے کو علم نہیں، یہ نہیں ہے نا، یہ ہے بات۔ اللہ تیرے میرے اور جو لینے والا ہے اس کے درمیان تین کے علاوہ چوتھے کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر دیکھنا کیسے آتا ہے، تجربہ کریں۔ خرے تو وہی ہے نا، کوئی بھی کام جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کرنے والے کو قیامت کے دن بلا کے پوچھا جائے گا کیوں خرچ کیا تھا؟ کہ اللہ تیرے لیے، اللہ سے بھی فرار ہے، سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے لیے میرے لیے نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے سخی لاجپال، سخی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ میرے بیٹے نے مجھے ایک بات بتائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں حیران ہوا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کے کہنے ان کا سلام ہے، وہ کہتے ہیں یا علی مدد، آگے سے بندہ کہتا ہے پیر مولا علی مدد، ان کا سلام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ سید ہے، تو حالانکہ اس کی داڑھی دیکھ کے اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جس کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے اسے کہا یا علی مدد، اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا جی آپ سید ہو کے جواب نہیں دے رہے، یا علی مدد مان نہیں رہے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، آپ خوش بھی ہو اپنے بیٹے کی اس بات پر، تو اس نے کہا یار تو قرآن سے بتا دے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مدد مانگنا جائز ہے تو آپ مان لیں گے، تو میں تجھے بتاتا ہوں، نہیں تو میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، تو میرے بیٹے نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سورۃ وہ تو آتی نہیں ہے، وہ تو نہیں آتی۔ اے جڑے جانتے نا جی فاتحہ آکھے ہو، اور کئیاں نوں پوچھو دل چ انہوں بھی نہ آتی ہوگی،
ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا فاتحہ پڑھو. فاتحہ جب پڑھنی شروع کی تو پہنچے ایاک نعبد و ایاک. قرآن کی پہلی سورت ہے جس میں لکھا ہوا ہے یا اللہ مدد. یہ ہے معنی اس کا. میرے بچے نے کہا کہ میں نے تجھے دکھا دیا ہے کہ یا اللہ مدد، تو دکھا دے یا علی مدد. سادی سی بات ہے نا، سمجھ میں آنے کی بات ہے. جھگڑا نہیں ہے، گالی نہیں ہے، کلوچ نہیں ہے کسی کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت تیری ہی ہے، عبادت اور مدد بھی یعنی تیرے علاوہ کوئی مدد بھی کر سکتا نہیں. یہ ہے حدیثوں کا عقیدہ. بالکل ڈنڈی نہیں مارنی، راضی رہتا راضی رہے نا، راز ہوں ہو جائے، وہی مرضی ہے، گالا نہیں کرنی. بات دلیل سے، بات دلیل سے. ایاک نعبد و ایاک. اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. ایک یہ بندہ ہے جس کی موت کا وقت آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کچھ خرچ کر لوں، میں کچھ خرچ کر لوں. یہ سورہ منافقون ہے. تو اس کو دیکھنا جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو پڑھیں. کہتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تھوڑا دے موقع دے دیو. اچھا کیوں تینوں موقع چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ. میں کچھ نہ خرچ کراں، کو صدقہ کڈاں. یہ ہن کلام کردا پہ اللہ نال. فَأَصَّدَّقَ کی کراں؟ صدقہ کراں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تے نیکاں وچ ہو جاں. تینوں ہون یاد آیا؟ وہ تینوں ہون یاد آیا ہے؟ جڑے چنگا بھلا تھے ادوں کیوں نہیں یاد آیا؟ وہ ہون یاد آیا تینوں کیوں؟ عادت پئی ہوئی ہے کچھ لے دے کے کم کر رہی ہے. اے سمجھا کہ ایتھے بھی شاید کچھ لے دے کے کم ہو جائے گا. آسمان سے آواز آئی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اے ہونا نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہون تیاری پڑھ. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. ایک کون ہے؟ ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا. ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا. میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ آپ بس کے اڈے پر جائیں نا تو وہاں کھڑا ہوتا ہے لور کھاریاں ٹھیک ہے جی، ڈنگا کوٹلا وہ ستیا بھی خواب سے کچھ ہی کرتا ہے. ساری دیہی اسکول آسمان پر یہی رہتا ہے. اور قرآن پڑھنے والا اگر آپ میں سے کوئی مستقل قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ انسان سویا ہوا بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی آیت اس کی زبان پر ضرور رہتی ہے. جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے نا، وہ یہ حافظ نہ بھی ہو تو اس کو کچھ آیتیں ایسے ہی یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بڑا یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. یہ پڑھنے والوں کے لیے بڑا آسان ہے. آپ متواتر پڑھتے رہیں اس کی آیتیں یاد ہو جاتی ہے. اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے رات کو سویا وہ بھی کیا پڑھتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے قرآن. دکاندار سارا دن دکان کے حساب کتاب میں ہوتا ہے، وہ خواب میں بھی یہی دیکھتا ہے گاہک آ رہا ہے گاہک جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والا، مستقل قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ ضرور اس کو کچھ آیتیں یاد ہوتی ہیں اور رات کو خواب میں بھی قرآن پڑھتا ہے. اب دیکھیں دو قسم کے بندے ہوئے. اب یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہوتا ہے.
ये भी तजर्बे में आया है, कई मौतों को देखा है। बैठे हुए हैं, बंदा बेहोश है। लाहौर एक अस्पताल में मैंने देखा एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे दिल में एक बात है, या अल्लाह, मैं पास खड़ा था, ये बंदा नमाजी भी था, कुरान का इंतहाई तिलावत करने वाला था, ये आलम बेहोशी से दुनिया में चला जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, खुदा की कसम। उस आदमी ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर अल्लाह दिखाता है, तो भाई तूने क्यों सोचा है? और उसके बाद उनकी जान आफरी के सुपुर्द होगी। जिसका ये अकीदा है, अल्लाह उसे कलमा तौहीद फिर नसीब फरमा देते हैं और ज़बान नबूवत से ये बात निकलती है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिसकी ज़बान से आखिरी कलाम ला इलाहा निकली, फरमाया वो जन्नत का दाखिला मिल गया उसको। अब देखें, अल्लाह ताला ने 3 किस्म के बंदे बनाए। एक वो बंदा है जो मौत को याद करता है, मौत को याद करता है, सोचता है मैंने दुनिया से चले जाना है, मैंने यहाँ रहना नहीं। रहना क्या है, जाने को तो कोई तैयार ही नहीं है, लेकिन रहने दिया नहीं जाएगा, रहने नहीं दिया जाएगा। वक़्त मुकर्रर है, मेरा भी और आपका भी। अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह जाना अच्छा हो, अल्लाह ज़िल्लत वाली मौत से बचाना, अल्लाह रुसवाई वाली मौत से बचाना। अल्लाह को तेरा नेक बंदा हमें गुस्ल दे, अल्लाह को तेरा नेक बंदा हमें कफन पहनाए, अल्लाह को तेरा नेक बंदा हमारा जनाजा पढ़ाए, अल्लाह तेरे नेक बंदे हमें कब्र में उतारे, अल्लाह कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देना, हिसाब किताब की मंजिलों को आसान फरमा देना। फरमाया एक बंदा है, अल्लाह ताला अगर वो मौत को याद करता है तो उसे 3 नेमतों से नवाज देता है। पहली चीज़ ये होती है कि अल्लाह उसे जल्दी तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं, जल्दी तौबा की। दूसरा, उसको अल्लाह की तरफ से जो इनाम नसीब होता है ना, वो थोड़े पे कनात करता है। जो रिज़्क़ उसे मिलता है ना, उस पर वो सब्र करता है। वो हराम के लिए भाग दौड़ नहीं करता, हलाल के लिए भाग दौड़ करना इबादत है, ये भी समझें। हलाल के लिए भाग दौड़ करना इबादत है। बाद लोगों ने तवक्कुल का माना ये समझ लिया है कि तवक्कुल का माना है कुछ ना करना। नहीं, तवक्कुल का माना ये नहीं है। हदीस में फरमाया तवक्कुल का माना ये है तगदू खिमासन व तरोह बिताना। फरमाया सुबह जाके परिंदों को देखा करो, खाली पेट लेकर वो सुबह उठता है, उड़ जाता है। व तरोह बिताना, जब वापस आता है तो उसे पेट भरा हुआ होता है। मकसद ये है कि काम कर हलाल के लिए, हलाल के लिए, हलाल हराम इकट्ठा ना कर। फरमाया जो बंदा मौत को याद करता है, अल्लाह उसे काने बनाता है, कनात वाला बना देता है। पहली बात क्या थी? अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाता है। किसकी? तौबा की तौफीक अता फरमाता है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर उसके रिज़्क़ में कमी आ गई है तो वो साबिर होता है, वो साबिर होता है, टूने टोट के नहीं करता। अल्लाह का कुरान देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी है, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ हो गया। क्या हो गया हूँ? कोई शक्ल नजर नहीं आती, कर्जा दूंगा कैसे? फरमाया दुआ पढ़ कर अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। कुछ अरसे के बाद है तो उसके हालात तब्दील हो गए हुए थे। पूछा क्या हुआ? क्या जो आपने मुझे बताया था उस पर मैं अमल करता रहा, अल्लाह ने कमाल कर दिया, बादशाह पर शादी रिज़्क़ की। शिरक करने की ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का इलाज बताया है, समझाया है। सब्र के साथ इंसान लगा रहे, अल्लाह से मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे, एक वक़्त ज़रूर आ जाता है कि अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा देता है।
فرمایا جو موت کو یاد کرتا ہے پہلی چیز اسے اللہ جو انعام کے طور پر دیتے ہیں وہ ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز اسے بطور انعام جو ملتی ہے وہ تھوڑے پہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، اس پر صابر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اسے عبادت میں مزہ آتا ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ کی عبادت کر کے۔ اور جو بندہ اللہ کا ذکر موت کو یاد نہیں کرتا، فرمایا وہ توبہ بھی نہیں کرتا، تھوڑے رزق پر صابر نہیں ہوتا، اور پھر اسے عبادت میں لطف بھی نہیں آتا۔ میں یہاں کسی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات بتائی، تو ایک صاحب نے جو صاحب کرسی تھا اس نے رشوت لے لی تھی نا، اس نے پیسے لیے، تو مجھے بھی وہاں کو کام تھا، تو مجھے کہنے لگا شاہ جی آپ جائیں، اب منو ٹوڑتا ہے کہ آپ جائیں، تو یقین کرو سانوں بھی معاف نہیں کر دینا، دال لگے سارے بھی ساتھ دو ٹھگ لیندے وہ ہور رنگ چ لے لیندے نے نا، تسی آئے ہو ذرا چاہ ہی پیا دیو انج کر لو، میں صحیح کہہ رہا جی تمہیں۔ اب مینوں کہندا تسی جاؤ، میں نے کہا چلو جاتا ہوں، تو میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے کہا نماز کا ٹائم، میں نے کہا کچہری والی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب جس نے رشوت لی تھی یہ تکبیر کہہ رہا تھا، جس نے رشوت لی تھی تکبیر پڑھ رہا تھا۔ حدیث میں کیا آتا ہے، ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ کہتے ہیں لبیک، آواز آتی ہے تیری لبیک نہیں ہے، بلا سعدیک، تیری سعدیک بھی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے احرام نہیں باندھا، تو نے احرام باندھا ہے، میں مکے نہیں آیا، تو آیا ہے، میں نے بیت اللہ کے چکر نہیں لگائے ہیں، صفا مروا کی سعی نہیں کی ہے، تو پھر کیوں قبول نہیں؟ ارکان تو سارے میں نے پورے کیے ہیں۔ فرمایا تیری پہلی اینٹ ہی غلط ہے، پہلی اینٹ ہی، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ماں کالوں کا حرام و ملبسوں کا حرام و مشربوں کا حرام، تیرا لباس حرام کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، تیرا کھانا خوراک حرام کے پیسوں سے، وَمَشْرَبُكَ حَرَامٌ، تو جو پانی پیا وہ بھی حرام کے پیسوں سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری عمرے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے حج کی۔ دل سخت ہو جاتا ہے بندے کا حرام کھانے والے کا۔ دیکھتے ہیں نا بعض مسجدیں گرا رہے ہیں، پاکستان میں بھی یہ ایک رواج چل نکلا ہے، اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے افسر، پتہ نہیں یہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے وہ، ہندو سکھ عیسائی بھی یہ جرت نہیں کرے گا، کرین لگے ہوئی ہیں مسجدیں گرا رہے ہیں، کیوں؟ یہ جی گورنمنٹ کی جگہ ہے، تو جہاں اینیاں کالونیاں بن گیا نے گورنمنٹ کی جگہ تو نہیں تمہیں پتا، وہ تو نہیں علم، مسجد کا تمہیں علم ہے، ان سوسائٹیوں کا تمہیں علم نہیں۔ یہ آرڈر جاری کرنے والا کیوں آرڈر جاری کرتا ہے؟ اس لیے کہ حرام کھا کے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، حرام کھا کے اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ درست ہے اور حرام سے بچتا ہے، اور بچنا چاہیے، لیکن بچ وہ سکتا ہے جو اس سے توفیق بھی مانگے۔ خود کوئی کہے نا کہ میں بچ جاؤں گا تو بڑا مشکل ہے۔ اور جب زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام کو کیا کہنی، قالت ہے تلک،
قالت معاملے تو سارے تیار ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دروازے بند ہے، دوسرا تیسرا بندہ کوئی نہیں، وہ بھی جوان یہ بھی جوان، اب توفیق الہی ملتی ہے، معاذ اللہ، یہ ہے توفیق الہی، معاذ اللہ، اللہ سارے معاملے، معاذ اللہ تو بچا، اب کوئی پناہ گاہ نہیں تیری پناہ گاہ کے علاوہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ مانگنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مولوی کو نہیں کرنی چاہیے، مولوی کو بھی مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہر وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ بات کرنا مقصود نہیں ہوتا، مولوی کی زندگی آپ سے زیادہ ٹف ہے، آپ سے زیادہ سخت زندگی گزارتا ہے مولوی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم بازار میں چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ ہماری شلوار پر ہوتی ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں چل کیسے رہا ہے، ہماری زندگی کو ایسی آسان زندگی نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے، اس کی توفیق کے علاوہ نہ مولوی کامیاب ہے، نہ نبی کامیاب ہے، نہ آپ کامیاب ہے، کوئی کامیاب نہیں جب تک اس کی توفیق نہ ہو۔ اب نبی نے کیا مانگا، سارے ذرائع مہیا ہیں، یہ ہے معاذ اللہ، کیا کہا، معاذ اللہ، بس کہا اچھا مل گئی، ایسے مانگے تو ملے گی، مل گئی، اب جو اٹھایا کہا دوڑ لگا دو، کیا کرو، اللہ دروازے سارے ہی بند، دروازے سارے ہی بند، فرمایا آپ کے لیے بند ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں تو اللہ ہوں، میں تو سارے دروازے کھولنے پر قادر ہوں، جس دروازے کو میں کھولوں اسے کون ہے بند کرنے والا، اس کا دوسری طرح مفہوم سمجھ لیں، مسجد میں آئے کیا دعا پڑھی، آتی ہے کسی کو تو پڑھو، اللہم افتح لی، یہی ہے وہ توفیق، آئے گا تو مانگے گا، آئے گا ہی نہیں تو پھر بڈھی کا دروازہ کھڑا بوا کھول، وہ دل 10 منٹ نہ کھول لے، یہ باہر کھلو کے گانا کٹ دا، ٹھیک ہے نا، جب آئے گا نہیں تو کھلے گا نہیں، صاف ظاہر بات ہے، جس دروازے پر جائے گا جس کو کھٹکھٹائے گا وہی کھولے گا نا۔ آیا مسجد میں کیا کہا، اللہم افتح لی ابواب، اللہ کیا کہا، دروازے ایک نہیں جتنے دروازے نے کھول دے، اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ پناہ دے دے، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور کوئی نہ کھیمن ہارا ہو، پھر کون ہے جو کشتی پار کرے، رحمان میرے، رحمان میرے، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور کوئی نہ کھیمن ہارا ہو، پھر کون ہے جو کشتی پار کرے، رحمان میرے، رحمان میرے، اللہ سارے دروازے بند، اور یہ وقت کی وزیر اعظم، یہ بہت بڑی عورت، معاذ اللہ، اللہ اس کے شر سے تو بچا، دروازے سارے، میں مجھے پکارا ہے جا سارے ہی کھل جا کے، اللہ کھولن گے ککن، ہو رہا ہے منہ تے کار، پھر دیکھ میں ککن کھول دا، وقت الباب، اب کدھول گئی نا کارت ہے تلک، جیڑے بوئے وہی کھل جائے، جدر جان وہی کھل جائے، جدر جان وہی، کدی تجربہ تے کرنا، کیوں تجربہ ہی نہیں کرنا۔ کل میں نیٹ تے پہ ویکھدا نا، جڑا پاکستان چ باب جنت ہے انہوں 2 جندرے بجے تھا، کل میں ویکھیا کنے جندرے، 2، وہ بھی باہروں، وہ بھی
बाहरों तो जंदरे इंज 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 सिंधियां नहीं सन कुंडियां, पुराने जमाने दियां कुंडियां हाँ, इंज वजियां सन उल्टियां करके। मैं कहा जन्नत के दरवाजे भी उल्टे, हाँ जी, पुठे। साड़ी जी अल्लाह की जन्नत है ना, वो अंदरों बंद होगी, वो अंदरों जी इन्हों की जन्नत इनू बाहरों जंदरे वजे है। उथे हर वक्त दरोगा मौजूद है, कब क़यामत कायम हो, कब मामला साफ हो, कब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दरवाजा खटखटाए, फौरन खोल देगा, फौरन। एनू जनाब दो जंदरे बच्चे। वो फिर मैं वेख्या, उन्हें खोलिया खोलिया तो अंदर कबरा, अंदर की लो भाई तुसी सारे ही सियाने बंदे हो, सारे है, तुम वाकई सियाने हो, सारे ही सियाने। हमने सियासत से गल करिए, दिल से जुमा भी ना पढ़ा दो, बिच उठ के खलो जाओ, तो की पता हो जी फलाना लीडर जोड़ा वो ही वधिया है, सियाने बड़े। चलो तुम बंदे वैसे सियाने हो, जन्नत च कबरां होणगियां, जन्नत तो मौत ही नहीं होनी, मौत ही नहीं होनी। जो तेरी जन्नत उसमें कब्रें, अक्ल मारी गई है ना, मत मारी गई है। सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कामों के अलियान दे होंदे सन, रब रुस्से ते मत खुस्से। तू वहां गया, यहां नहीं आया जहां से आवाज आती है मां अल्लाह, और मैं मेरी पनाह मांगी है। हाँ अल्लाह तेरी पनाह मांगी है, तेरी पनाह मांगी है। फिर मैं मुंह कर, दरवाजे खुल दे जा। अगे गए तो दूजी आजमाइश, वजीर खड़ोता है, उन्होंने कहा गल की, हुण वो भी पीछे पीछे। याद रखना, अल्लाह की तौफीक ना मिले तो बुराई से जान नहीं छूटती। इससे ये समझे मेरी बात, अल्लाह की तौफीक ना मिले तो बुराई से जान, बस वो अपनी तौफीक अता फरमा दे तो फिर बुराई से भी जान छूट जाती है, और बुराइयों को नेकियों में तब्दील भी कर देता है। ये है उसकी पनाह। बात को समझें ज़रा, अल्लाह की तौफीक ना मिले तो बुराई से जान, वो भावें मौलवी होवे ते भावें मुक्तदी होवे, समझ आई ना। इससे बात समझे। मुझे एक और हदीस ना बात याद रखना सर, तुसी जरूर याद रखना, तो मैंने सुनिया भी देना। एक और हदीस मुझे याद है, इंसान तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सारी ज़िंदगी बंदे ने इंज गुजरती है, एक तकलीफ चो निकल जाता है ना, तो आंदा मैं सुख का साह लाँगा, आसमान से आवाज़ आती है दूसरी तकलीफ तेरे लिए तैयार है, दूसरी तकलीफ तेरे लिए तैयार है। फिर उससे निकलता है तो कहता है हुण सुख का साह लाँगा, आसमान से आवाज़ आती है तीसरी तकलीफ तेरे लिए तैयार है। इंसान तेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। अब समझें जरा बात को, कि बुराई तकलीफें जान छोड़ती नहीं। ये अल्लाह के नबी है, मैं और आप नहीं। दरवाजे पे पहुंचे, वो खड़ा है, हाँ जी की होया, अल्लाह अकबर। उत्थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते रब्बे, ऐ मेरे रब, मैनू जेल मंजूर है, जेल, अल्लाह अकबर। अहब्बु सिज्नु इलैया, ये है जब अल्लाह का खौफ आता है तो इंसान की दुनिया बदल जाती है, इंसान की दुनिया बदल जाती है। वो एक भाई, ये बात इतनी थी कि जब आदमी तौफीक मांगे ना अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा दे, मेरी बुराई से जान छूट जाए, तो अल्लाह तौफीक अता फरमा देते। अगर उसके बाद को परेशानी आए तो अल्लाह ताला उसका भी हाल फरमा देते हैं। बल्कि उस तौबा के बाद अल्लाह इज्जत से नवाजते हैं बंदे को। सूरत यूसुफ का सारी का खुलासा ये है कि तौबा कर लेने के बाद अल्लाह बंदे को, ये हमारे लिए रहनुमाई है। कितनी तकलीफ़ें आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, कुएं में गिरना, मुसीबतों में पड़ना, फिर अल्लाह ने कहाँ बिठाया,
तख्त पर बिठाया। तो अब देखें, एक आदमी अल्लाह से तौफीक जब मांगता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देता है। तो मैं बात कर रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक आदमी वो है जो कहता है कि शायद कुछ ले दे के मेरी जान छूट जाए, लेकिन वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, उसकी जान छूटने वाली नहीं है। और एक वो है था तब भी कहता है अल्लाह तू ही मेरा रब है, नहीं तब भी कहते हैं अल्लाह तू ही मेरा अल्लाह मानता रब्बी, ये कहता है वो। ये इस्तिग़फ़ार आज़म है, अल्लाह मानता रब्बी, अल्लाह मेरा तू ही रब है। तो कब्र में पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बो का, मर रब्बो का, मर रब्बो का, मन इलाहो का नहीं, रब्बो का। तो पता नहीं की माने? तेनू पालदा कौन, किन्ने आ, तेनू पालिया किन्ने, तेनू रोज़ी किन्ने दिती, तेनू रोटी किन्ने दिती, तेनू बच्चे किन्ने दिते, तेरे बच्चों को किन्ने पालिया? दस मर रब्बो का। वो तो फिर आखी फलाना लाजपाल सी, फलाना सखी सी, फलाना दाता सी। असी आखी इन्होंने दाते ना मन, आंदा भाभी तो मनते ही नहीं, जी इन पक्का सबक पड़े भाभी तो मनते ही नहीं। वो की मनीए, की बनाना चाहना? नीचे आ जाए, नीचे जगह होती है, आप सारे ऊपर चले जाते हैं, नीचे हैं। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तानी, अल्लाह तू ही मैनू पैदा किया है, अना अब्दुका, तू मालिक ते मैं गुलाम, तू आका ते मैं गुलाम। कवर से पहला सवाल होने मर रब्बो का, तब तेरा रब कौन है? तेरे सारी जिंदगी रब का पता ही नहीं लिया, पता ही नहीं लिया रब का, मर रब्बो का। समझ आई? इन्हें कहा नहीं मेरा दाता लाहौर है, मेरा दाता लाहौर है, तो पता ही की कहेगा? हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा नु इंज समझ लो हाय हाय मैनू कोई पता नहीं। तेनू पता लगता भी किकर? तू रब के रस्ते ते आया ही नहीं। अंता रब्बी, अल्लाह अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तानी। तू की कहेगा मैनू शादौला ने बनाया सी? आंदे नहीं और बोलो कहते नहीं। पहला जेड़ा दे वो चूहा होंदा है, पहला जेड़ा दे। कैसे अल्लाह अल्लाह ताला की कैसी बड़ी तौहीन है, इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं अल्लाह की। हजूर फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तानी, तू मैनू पैदा किया, तू मेरा रब, अना अब्दुका, तू आका ते मैं गुलाम। पहला सवाल है कबर दा, मर रब्बो का, दस तेरा रब तुझे पता ही नहीं, रब दा पता ही नहीं कि रब कौन है। तो फिर पता जी की कहेगा? हा हा हाय हाय मैनू पता ही नहीं। तो लोगों ते जिन्हों पता है ना रब दा, वो कहा अल्लाह रब्बी, अल्लाह नबी ने दुआ सिखाई है, मैं कलमे सिखा के मैं छड़ देना। की कहेगा? अल्लाह हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक ते भी मैं अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दिया। आपने की कलमा सिखाया, खुदा दी कसमें आंदे ने और बंदे आख्या कर, मैं किसी जुमे च भी यही दसिया सी, अल्लाह अल्लाह रब्बी, नबी अलैहिस्सलाम कहते होंगे सन अल्लाह अल्लाह, यानी दो बारी कहते सन अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। ते जेड़ा इस्तिग़फ़ार आज़म है उहदे विच की है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा, ठीक है।
تے اس وظیفے جا آپ کہتے ہیں اللہ اللہ ربی، اور میرا پالن والا اللہ دے، مینوں بنان والا اللہ دے، مینوں مصطفیٰ بنان والا اللہ دے، ساری کائنات کو اعلیٰ تے اولا بنان والا اللہ دے، ساری کائنات کا امام بنان والا اللہ دے، تے تو یہ شادولہ صاحب بنایا فلانے دیتا ہے فلانے دیتا ہے، تو پھر اس لیے جس نے پوچھنا مر ربو کا تیرا رب، تو پھر آکھی نہ شادولہ آکھی نہ سانو آنا مانتے نہیں، اور تیری مننا کے مدینے والے دی مننا آپ فرماندے نے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سانو سبق دے رہے ہیں، اور کبھی ہو اللہ اللہ ہو لا اشرک بہ شیئا، جس بندے دا یہ عقیدہ ہو جائے گا نا، پھر انہوں نے کوڑے دے تھلیوں دی لنگن دی لوڑ ہے، نہ کسی قبر تے جا کے لمیا پہن دی لوڑ ہے، نہ کسی تے چادراں تے اچھاڑ چڑھان دی لوڑ ہے، خدا دی قسمیں اس قبر تے اچھاڑ چڑھان بہتر ہے کسی یتیم بیٹی دی سر دے ہوتے چادر چڑھا دے اور دا سر کٹ دے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی دی بیٹی دا سر کٹیا سی، جا اللہ تینوں جنت دے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔